आप देख रहे हैं कड़वा सच और मैं हूं हबीब चौधरी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को कौन नहीं जानता। 5 मुहर्रम को उनके उर्स के मौका पर लाखों अकीदतमंद तशरीफ़ लाते हैं। बहिश्ती दरवाज़ा आवाम की तवज्जो का ख़ुसूसी मरकज़ होता है। सिलसिला चिश्तिया के बानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज़ के लक़ब से याद किया जाता है, इनके खलीफा जय्यद बुज़ुर्ग आलिम दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे और उनके शागिर्द हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर। गोया सिलसिला चिश्तिया के तीसरे बुज़ुर्ग हैं। मुल्तान की एक मस्जिद में ज़ेर तालीम फरीदुद्दीन की मुलाकात ख्वाजा बख्तियार काकी से होती है। मुर्शिद की एक नज़र और फरीदुद्दीन की काया पलट जाती है। ख्वाजा बख्तियार काकी के मुरीद हो जाते हैं बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर और फिर मुर्शिद की हदायत के मुताबिक कंधार समेत दुनिया के कई खित्तों से तालीम हासिल करते हैं और फिर मुर्शिद की हदायत पर दिल्ली तशरीफ़ ले जाते हैं। हज़रत बख्तियार काकी की वफ़ात के बाद दिल्ली की रौनकें बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की अदासी दूर ना कर सकीं, तो उन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया और कुछ अरसा हाँसी में गुजारा और फिर अजूदन आकर बस गए, जिसे अब पाक पतन कहते हैं। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का मज़ार भी पाक पतन में है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने अर्ज़ फ़लस्तीन तक का सफ़र किया? जी हाँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में या उनके जानशीनों के दौर में बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा तक पहुँचे। ना सिर्फ पहुँचे बल्कि यहाँ पर दीन की तरवीज और तबलीग का काम भी किया। हज़ारों लोगों को अपने फज़ल बरक़ात से नवाजा भी। लेकिन हमारा आज का मौजू है बाबा फ़रीद का आस्ताना। बाबा फ़रीद पर इंशाअल्लाह अगली वीडियो करूँगा और इंशाअल्लाह बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर पर आपने जितने भी प्रोग्राम आज तक देखे हैं, इन सब से बेहतर पाएंगे मेरी अगली आने वाली वीडियो। ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज का हमारा मौजू है बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का आस्ताना, जो यहूदियों के देश इसराइल के शहर यरूशलेम में है, जो आज भी आबाद है, कायम है। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है ना? हैरत की बात। आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे, कहाँ बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर, कहाँ हिंदुस्तान और कहाँ इसराइल। और इससे भी हैरान कुन बात यह है कि इस आस्ताने पर जो इसराइल के शहर यरूशलेम में मौजूद है, इस पर आज भी हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है। आप मेरी बात को ऐसे ही समझ रहे होंगे, लेकिन आप सारे सबूत भी आज की वीडियो में देख लेंगे। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि बाबा जी को दिल्ली की रौनकें पसंद ना आईं, तो उससे पहले सुने बाबा फरीद के 2 शेर। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, फरीदा वेख पराई चोपड़ी ना तरसाई जी। बरे सगीर पाक हिंद में दीन इस्लाम सूफिया और बुजुर्गान दीन की बदौलत ही फैला। ये बुजुर्गान दीन शहर शहर, करिया करिया, गली गली, नगर नगर, सफ़र दर सफ़र करते रहते और अपने डेरे डालते, आवाम को अमन व मोहब्बत, रवादारी
اور خلوص کا پیغام دیتے ان بزرگان دین کے خلوص اور محبت سے متاثر ہو کر لاکھوں لوگوں نے دین توحید کو قبول کیا۔ ان کا دل مو لینے والا تبلیغ کا انداز جس سے وہ لوگوں کا دل جیت لیتے تھے، اور یہ تبلیغ اور ان کا یہ انداز اور ان کی یہ گراں قدر خدمات بر صغیر کی تاریخ کا ایک حسین باب ہے۔ دین کی خاطر سفر در سفر رہنا صرف صوفیاء کا شیوا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے دین کی تبلیغ کی خاطر یہودیوں کے دیس اسرائیل تک سفر کیا۔ جی ہاں، یروشلم میں بابا فرید کا آستانہ آج بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ یہاں 800 سال سے حجاج کرام ہندوستان سے تشریف لاتے ہیں اور قیام کرتے رہے ہیں، اور بابا جی نے 800 سال قبل یروشلم کا سفر کیا تھا۔ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیوں کے لیے نہایت اہم اور متبرک جگہ ہے۔ 7000 سال پرانے اس شہر نے اپنے سینے میں نہ جانے کتنے راز چھپا رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک راز ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا آستانہ۔ ہے نہ حیرت کی بات، کہاں ہندوستان، کہاں یروشلم؟ جی جناب، سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آستانہ۔ یہاں بیت المقدس جانے والے مسلمان قیام کیا کرتے تھے، لیکن بابا فرید فلسطین کیسے پہنچے؟ 800 سال بہت بڑا عرصہ ہے۔ کون کرتا ہے اس آستانے کی دیکھ بھال کہ یہ آج بھی قائم ہے؟ یہ دلچسپ حقائق آپ کو بتاتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس شہر کو فتح کیا تو شہر پر اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی، اور شہر میں بسنے والی زیادہ تر آبادی بھی عیسائیوں اور یہودیوں پر مشتمل تھی۔ تو سلطان نے دین کی ترویج و تبلیغ کے لیے علماء دین اور صوفیاء کرام کو تبلیغ دین کی دعوت دی۔ بابا جی بھی اسی دور میں ہندوستان سے یروشلم پہنچے۔ سلطان نے ایک زبردست جنگی معرکے کے بعد 1187 عیسوی میں یروشلم فتح کیا، اور 1193 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی پیدائش 1173 کی ہے اور انتقال 1266 عیسوی میں ہوا۔ سلطان ایوبی کے انتقال کے وقت بابا جی کی عمر صرف 20 برس تھی، تو اس لیے عین ممکن ہے کہ بابا جی نے یہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں کے دور میں کیا ہو۔ اس دور میں سفر اور پیغام رسانی بہت مشکل عمل تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آستانے میں بابا جی کے قیام کے بڑے واضح ثبوت ملتے ہیں۔ یہ جگہ آج بھی بھارت کی ملکیت ہے۔ جی ہاں، یروشلم میں بابا فرید کے آستانے کی مالک بھارتی حکومت ہے، اور وہی آج تک اس کا انتظام سنبھالتی ہے۔ تاریخ کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں درویشوں اور صوفیاء کے لیے ارض فلسطین میں 70 سے زائد آستانے تعمیر کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک آستانہ بابا فرید الدین کا بھی ہے۔ یروشلم قیام کے دوران بابا جی زیادہ تر وقت بیت المقدس اور مسجد اقصی میں عبادت کرنے میں گزارتے، اور پھر آستانے میں تشریف لے آتے۔ آستانے کے ایک تہہ خانہ نما چھوٹے سے حجرے میں بیٹھ کر عبادت اور چلہ کشی کرتے۔ اس زمانے میں حج بیت اللہ کا سفر زمینی راستے سے ہوا کرتا تھا، تو صدیوں تک بھارتی حجاج کرام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جایا کرتے تو پھر اسی آستانے میں قیام کرتے۔ یہ وسیع و عریض آستانہ آج بھی بھارتی حکومت کے زیر انتظام ہے، اور گزشتہ 100 برس سے انصاری خاندان اس کا نگران ہے۔
ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 100 سال قبل برصغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی، لیکن نواب، عمائدین ریاست، راجے مہاراجے، جاگیردار بہت امیر تھے، لیکن عرب اس وقت نہایت غریبانہ زندگی گزار رہے تھے۔ میں بات کر رہا تھا انصاری خاندان کی، تو اس خاندان کا تعلق یو پی کے علاقے سہارنپور سے ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تھا۔ اس دور میں سلطنت کی معاشی حالت ٹھیک نہ تھی۔ فلسطین کے مفتی اعظم امین حسینی نے معاشی تنگ دستی اور آستانے کا انتظام ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ایک وفد ہندوستان بھیجا۔ ان دنوں تحریک خلافت چل رہی تھی۔ یہ وفد کسی نہ کسی طریقے سے مولانا محمد علی جوہر سے ملا۔ مولانا محمد علی جوہر نے نہ صرف مخیر حضرات کے ذریعے مالی مدد فراہم کی، بلکہ نذیر حسن انصاری نامی ایک نوجوان کو وفد کے ساتھ آستانے کی دیکھ بھال کے لیے یروشلم روانہ کیا۔ نذیر حسن انصاری نے آستانے کا چارج سنبھالتے ہی صفائی اور مرمت کا کام مکمل کروایا اور آستانے کو فنکشنل کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ایک فلسطینی سی لڑکی سے شادی کر کے نذیر حسن انصاری نے یہیں پر مستقل قیام کا فیصلہ کیا۔ 1951 میں جب نذیر حسن انصاری کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے منیر انصاری نے آستانے کا انتظام سنبھال لیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں گولہ باری کی وجہ سے اس آستانے کو بھی نقصان پہنچا اور منیر انصاری بھی ایک گولہ پھٹنے سے شدید زخمی ہو گئے، مگر آستانہ نہ چھوڑا۔ 2011 میں ان کی انہی گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے بھارتی حکومت نے انہیں صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا۔ ان کے 5 بچوں کے خاندان اسی آستانے میں قیام پذیر ہیں اور آج کل ان کا بیٹا نذر انصاری آستانے کا نگران ہے۔ گویا انصاری خاندان کی تیسری نسل یہ فرض ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں یہ آستانہ ہے کیسا۔ اونچی چھت پر لہراتا انڈین پرچم اور بڑا سا پھاٹک دور سے نظر آتا ہے۔ ہاتھے میں مسجد ہے اور ایک خوبصورت لائبریری ہے اور ایک میٹنگ یا کانفرنس ہال کہہ سکتے ہیں، اور مہمانوں کے لیے بنے ہوئے بہت سارے کمرے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد حجاج کرام کا سلسلہ تو رک چکا ہے، مگر یہ کمرے آج بھی حجاج کے منتظر ہیں۔ بابا فرید الدین کا تہہ خانہ نما چھوٹا سا حجرہ بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہاں بابا فرید چلہ کشی کرتے تھے۔ اس حجرے میں اب بابا فرید کی ایک تصویر اور چند تبرکات موجود ہیں۔ یہ تبرکات بالکل ویسے ہی ہیں جیسے پاک پتن میں بابا فرید کے مزار پر تبرکات موجود ہیں۔ بھارت کی اہم شخصیات، مصنف، ادیب، مشاہیر اس آستانے کا دورہ کرتے رہتے ہیں۔ بڑے سے ہال میں ان مشاہیر کی نذیر حسن انصاری اور منیر انصاری کے ساتھ تصاویر دیواروں پر لگی ہوئی ہیں جو آج تک آستانے کے دورے پر آ چکے ہیں۔ فریدا گلی چکڑ دور گھر نال پیارے نے، چلاں تب بجے کملی رات ٹوٹے نیوں، بجو سجو کملی اللہ ورسے می، جا ملاں تنا سجنا ٹوٹے نائی نیوں۔